معرفت کورس کی 28ویں نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی جو صفت پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے البصیر۔ البصیر کا مطلب آپ سب جانتے ہیں، دیکھنے والا، اور چونکہ یہ فعیل کے وزن پر آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہوا خوب اچھے سے دیکھنے والا۔ یہ خوب اچھے سے دیکھنے والا ایک بڑا براڈ سا ٹرم بن چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے، اور جو آپ چھپانا چاہ رہے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے۔ جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے، اور جو آپ کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے وہ بھی دیکھتا ہے، یعنی وہ سب دیکھتا ہے۔ اللہ کے دیکھنے کو ہمارے دیکھنے یا کسی کے بھی دیکھنے کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے۔ یہ بات میں 12 مرتبہ آپ کے ساتھ کر چکا ہوں۔ یعنی ہم اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں، اس دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے، اللہ دیکھ سکتا ہے۔ میں آج کی بات کو دیکھ سکتا ہوں، گزرے ہوئے ماضی کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ دیکھ سکتا ہے۔ میں آج دیکھ سکتا ہوں، مستقبل میں کیا ہوگا نہیں دیکھ سکتا، اللہ دیکھ سکتا ہے۔ آپ میرے سامنے کیا بات کر رہے ہیں یا مجھے کیا ظاہر کر رہے ہیں میں دیکھ سکتا ہوں، آپ کے دل میں کیا پنہاں ہے میں نہیں دیکھ سکتا، اللہ دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ باتیں آپ کرتے چلے جائیں اور ڈومین کھلی سے کھلی تر ہوتی چلی جائے گی، لیکن المختصر آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ البصیر کا مطلب ہے خوب دیکھنے والا، بہت اچھے سے سب کچھ دیکھنے والا۔ یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مالک کائنات کی جو بھی ایٹریبیوٹ، جو بھی صفت ہوتی ہے، وہ اپنے بندوں میں وہ چاہتا ہے کہ منتقل کرے، اور وہ منتقل کرتا بھی ہے۔ اور انسانیت میں کی معراج بھی اسی چیز میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر پنپنے دیں، انہیں بڑھائیں، ان کی نمود و نمائش کریں، دکھائیں ان کو، اور پھر اچھے طریقے سے ان کا حق بھی ادا کریں۔ اگر لفظ بصر کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی جائے، صرف سائٹ اس کا مطلب نہیں کیا جا سکتا، یعنی صرف دیکھنا، جیسے میں اپنی ان 2 آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، اگر صرف یہ ترجمہ کر لیا جائے تو زیادتی ہوگی۔ اس کا مطلب اس سے بڑھ کر ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے بصر کو سمجھانے کے لیے 2 پوائنٹس میں اس کو سپلٹ اپ کیا ہے۔ بصر کی آپ سمجھیں کہ 2 طرح کی اقسام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ ایک کو آپ بصارت کہہ سکتے ہیں اور ایک کو آپ بصیرت کہہ سکتے ہیں۔ ایک کو آپ سر کے آنکھوں سے دیکھنا کہہ سکتے ہیں، اور دوسرے کو آپ شعور کی، روح کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے دیکھنا کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ جو فرق ہے، کیا یہ مجھے ہی بات سمجھ آیا ہے؟ نہیں، یہ آپ نے ٹرم بڑی خوب طرح سے جانی پہچانی ہے، آپ کی بصارت اور بصیرت۔ اب ذرا دیکھیے مالک کائنات نے قرآن الحکیم میں بھی آپ کو یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اگر کبھی آپ مالک کائنات کے لیے کھڑے ہوں، آپ پر سارے نماز کے پوسٹر آئیں گے، آپ کبھی تو اللہ کے سامنے جھکیں گے، پھر جب اللہ کے سامنے جھک کر آپ انرجی اللہ تعالیٰ سے لیں گے، ایکوائر کریں گے، وہ انرجی اٹین کرنے کے بعد باطل کے سامنے قیام کرنے کی باری آ جائے گی۔ اب ڈٹ کر آپ کھڑے ہوں گے۔ یہ ساری کی ساری نماز کی حالت ہی ہے۔ خیر صلاۃ کورس آپ نے کیا ہے تو یہ تو باتیں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ رہی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نا بڑا خوبصورت انداز میں ایک ارشاد سنیے۔ اس کے بعد میں بصر کی 2 اقسام پر آپ سے مختصر بات کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی یراک حین تقوم، وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو، وتقلبک، اور جب تم پلٹتے ہو، جب تم اٹھ اپنا زاویہ تبدیل کرتے ہو، فی الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے دوران، تم سجدہ کرنے والوں کے درمیان سجدہ کر رہے ہو، رکوع کر رہے ہو، یا تم قیام کی حالت میں ڈٹ کے کھڑے ہو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کیسا پرفارم کر رہے ہو۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بصر کی جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ایک تو یہ آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں سے دیکھنے کو اس قدر استعمال قرآن الحکیم میں نہیں کیا بصر کے ساتھ، جس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کی آنکھوں سے دیکھنا، آپ شعور کی آنکھوں سے دیکھنا، دل کی نگاہوں سے دیکھنا، جس قدر اللہ تعالیٰ نے اس چیزوں کو۔ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن الحکیم میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں ان کا دیکھنا تو چپایوں کے دیکھنے جیسا ہے، یعنی ان کے پاس شعور کی آنکھیں نہیں ہیں، ان کے پاس دل کی، قلب کی آنکھیں، روح کی آنکھیں نہیں ہیں۔ وہ صرف گھاس دیکھتے ہیں، گھاس کو پانا چاہتے ہیں، دھوپ آ جاتی ہے چھاؤں میں جانا چاہتے ہیں، بارش ہو رہی ہے انہیں شیلٹر چاہیے، کہیں کوئی اگر اذیت ناک چیز ہے تو انہوں نے سکون چاہنا ہے۔ اس جسم حیوانی تک ان کی نگاہ دیکھ سکتی ہے، اس سے ہٹ کر نہیں۔ لیکن انسان کا مقام حیوانیت سے بہت اوپر ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی بصارت بھی حیوانیت سے بہت اوپر ہے۔ دیکھیے سورۃ الانعام میں
انعام کی آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم بصائر من ربکم. بصر کی جمع بصائر ہے، یہ تو آپ سب کو پتا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصر آ چکے ہیں، بصارتیں آ چکی ہیں، بصیرتیں آ چکی ہیں، ایک سے زیادہ دیکھنے والی نشانیاں آ چکی ہیں، یا ایک سے زیادہ دیکھنے کا تمہارے پاس طریقہ آ چکا ہے. تم ان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، تم آنکھیں بند کر کے میرا حال دیکھ سکتے ہو، میرے الفاظ کو دیکھ سکتے ہو، تم میری سوچ کو دیکھ سکتے ہو، میری پرسنالٹی کو دیکھ سکتے ہو، آپ کسی نظریے کو دیکھ سکتے ہیں، آپ کی روح کی، شعور کی، قلب کی آنکھیں تو وہ سب کچھ دیکھ سکتی ہیں جو 3 ڈائمینشنل میں سما نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بہت سی بصائر آ چکی ہیں. فمن ابصر، اب جو دیکھے گا، فلنفسہ، تو اس کے اپنے نفع، اب اس کے اپنی ذات کے لیے اس کا فائدہ ہے. ومن عمی، اور جو اندھا بن کر رہے گا، فعلیہا، اس کا نقصان بھی اسے ہی بھگتنا پڑے گا. آپ خود اپنے سینے پر ہاتھ رکھیے، آپ کی اگر آنکھیں ہیں تو آپ اندھے بن سکتے ہیں؟ جان بوجھ کر اپنی آنکھوں میں سلائیاں ماریں گے اور خود کو اندھا کر لیں گے؟ نہیں. پھر بتائیے اللہ تعالیٰ یہاں پر کس بصارت اور بصیرت کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصائر آ چکی ہیں. فمن ابصر، اب جو دیکھے گا، فلنفسہ، تو اس کا فائدہ اسے ہی ہوگا. ومن عمی، اور جو اندھا بن کر رہ جائے گا، فعلیہا، تو اس کا وبال، اس کا نقصان بھی اسے ہی بھگتنا ہوگا. وما انا علیکم بحفیظ، ہم نے حق اور باطل تمہارے سامنے واضح واضح کر دیا ہے، اب ہم حفیظ بن کر تمہاری حفاظت پر مامور نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم البصیر کے بندے ہو، تم البصیر کے خلیفہ ہو، اپنی بصارت سے کام لو. میں نے تمہارے سامنے حق اور باطل کو عیاں واضح واضح، دودھ اور پانی الگ الگ کر دیا ہے. اب اپنی بصارت کو، اپنے شعور کو، اپنی عقل کو، اپنے تفکر، اپنے تدبر کو کام میں لاؤ اور ان بصیرتوں سے، ان بصارتوں سے سیکھو. جانو کہ ایک ہی اللہ ہے، یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہی اللہ تمہاری زندگی کا مقصد اور مقصود ہے. اگر تم یہ نہیں سمجھو گے، اگر تو تم آنکھیں کھول کے سمجھو گے تو اپنا ہی فائدہ کرو گے. ومن عمی، اور جو اندھا بن جائے گا، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اگنور کر دے گا، فعلیہا، تو اس کا نقصان بھی اسے بھگتنا ہوگا. وما انا علیکم بحفیظ، ہم حفیظ بن کر تم پر کھڑے نہیں ہیں، ہم تمہاری حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہم نے تمہارے ہاتھوں میں قرآن دیا، کیا تم نے پڑھا یا پڑھنے کی کوشش کی؟ نہیں کی. تو یہ تمہاری چوائس ہے، تم نے چن لیا کہ تم کون ہو. تم نے بتا دیا کہ تمہیں اللہ کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے قانون کی پرواہ نہیں ہے، تمہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، تمہارے محبوب، تمہارے محب نے تمہیں کیا لکھ کر بھیجا ہے. تو ٹھیک ہے، تم نے اگنور کر دیا، تم نے اپنا بتا دیا تم کون ہو. تو سنو، پھر ہم تم پر کوئی حفیظ بن کر کھڑے نہیں ہیں. آپ کو اس فکرے کی شدت محسوس ہوئی؟ دیکھیے ہوا کیا تھا جب آپ کی اور میری تخلیق ہوئی تھی. شیطان نے کیا کہا تھا؟ شیطان نے کہا تھا یا اللہ میں ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ان کے آگے پیچھے، اوپر نیچے سے، ہر طرف سے حملہ کروں گا، میں صراط مستقیم سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، میں انہیں بھٹکا دوں گا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کہا تھا کہ نہیں میں نہیں انہیں بھٹکنے دوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا. دیکھیے آج اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس شیطان کے خلاف کھڑا ہونے کا طریقہ بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہیں بصائر مل چکے ہیں، ایک سے زیادہ دیکھنے کے انداز مل چکے ہیں. فمن ابصر فلنفسہ، اب جو دیکھے گا اپنا ہی فائدہ کرے گا. ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بن کر رہے گا یا اندھا بننے کی کوشش کرے گا خود اس کا بھگتان بھگتے گا. اور سنو وما انا علیکم بحفیظ، ہم تمہاری حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ تمہارا مقابلہ ہے شیطان کے ساتھ، تو لڑنا بھی تمہیں ہی ہے. اللہ کا مقابلہ نہیں ہے شیطان کے ساتھ، نہ شیطان نے اللہ کے ساتھ مقابلہ کیا، اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے. اس کو زیر بھی آپ نے کرنا ہے. اور وہ کیسے زیر کر سکتے ہیں؟ بصیر بن کر، اپنی روح کی، اپنی قلب کی، اپنی شعور کی آنکھیں کھول کر. آپ کو حق اور باطل واضح واضح الگ الگ نظر آ جائے گا، اور جب نظر آ جائے تو حق کو اپنا کر،
اس کے بعد تو صبر کر کے. اور اگر آپ صبر کر کے کھڑے ہو جائیں گے تو سنیے، مالک کائنات نے تو ایک سے زائد مرتبہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. فبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ یہ کامیاب ہو چکے. تو پتہ چلا بصر آپ کے پاس کم از کم دو طرح کی ہے، ایک سر کی آنکھوں سے دیکھنا اور شعور کی آنکھوں سے دیکھنا. آپ بحیثیت انسان، آپ کی جو اصلی بصارت ہے وہ روح کی آنکھیں ہیں، آپ کے قلب کی، آپ کی شعور کی، تفکر و تدبر کی آنکھیں ہیں، جو حق اور باطل کو پہچان لیتی ہیں، جو غیر مادی چیزوں کو دیکھ سکتی ہیں، جو وہ کچھ دیکھ سکتی ہیں جو آپ کی سر کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. تو ان آنکھوں پر اعتماد کیجئے، کیونکہ ان آنکھوں کو مینوپولیٹ نہیں کیا جا سکتا. ان آنکھوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، ان آنکھوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. وہ کیلیبریٹڈ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو لہٰذا انہی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں نے آپ پر فجور اور تقوی الہام کر دیا ہے. میں نے ان آنکھوں کو اس قابل بنا دیا ہے کہ یہ فجور اور تقوی کو پہچان لیں گی، الگ الگ آپ کو بتائیں گی کہ یہ ٹھیک ہے، اسے کرنا چاہیے، یہ غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو مالک کائنات کو آپ البصیر سے کب پکاریں گے؟ جب آپ محسوس کریں کہ میری انر سائٹ، میری بصیرت، میری روح کی بصارت، میری روح کی دیکھنے کی طاقت کمزور ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، یا پھر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری روح پہچان نہیں پا رہی، وہ ڈورمنٹ کنڈیشن میں چلی گئی ہے، آپ نے بہت زیادہ گناہ کر کے اس کو دبا دیا ہے. تو لہٰذا البصیر کہہ کے اللہ کو پکاریے اور اسے التجا کیجئے کہ وہ آپ کی بصارتوں کو بحال کرے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب.